میں ہوں ابصار عالم. کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے اس بات کو زیر بحث لائے تھے کہ کراچی میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملوث ہیں اس ٹارگٹ کلنگ میں جو مختلف لوگ کراچی میں مارے جا رہے ہیں. اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات میں ایسی رپورٹس شائع ہونی شروع ہو گئی ہیں جو حکومت نے خود بنائی ہیں, اور ان رپورٹس کے مطابق کراچی کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے, کراچی میں جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں, اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کیوں شامل نہیں ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن آج بھی آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا ایک بہت بڑی رپورٹ, جوائنٹ انٹروگیشن رپورٹ ہے جو تیار کی ہے, اور اس میں پاکستان کی اسٹیٹ کے تمام ادارے اس میں شامل ہیں, جس میں ISI ہے, MI ہے, CID ہے, اسپیشل برانچ ہے اور رینجرز بھی ہے. ان تمام نے مل کر ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں 2010 کے دوران جو جتنی بھی ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ہوئی ہے اس میں جس جماعت سے تعلق رکھنے والے ٹارگٹ کلرز انہوں نے گرفتار کیے ہیں ان سے انہوں نے تحقیقات کی ہے, ان کے بیانات شامل ہیں, اور اس کی بنیاد پر ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر عروس البلاد کراچی, جو کہ ایک وقت میں غریب پرور شہر تھا اور بہت پرسکون شہر تھا, اس میں زندگی کتنی سستی ہو گئی ہے اور موت کتنی آسان ہو گئی ہے. اس میں گینگز بنے ہوئے ہیں جن کو سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر جن کی تاریں ہلاتے ہیں. کچھ لوگ اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں کراچی میں. جس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا ہو, خدا ہی ہم تو سوچتے تھے کہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے, لیکن اس رپورٹ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کچھ سیاسی جماعتیں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر رہی ہیں. 179 صفحات کی یہ رپورٹ ہے جو ہم ابھی آپ دکھائیں گے, اور اس میں وہ تمام ہوش اور بات تفصیلات ہیں جو کسی فلم کا موضوع لگتی ہے, اور لگتا ہے کہ یہ شاید فلموں میں ہی ہوتا تھا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی زندگی میں کراچی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہماری حکومت جو ہے وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. کیوں قاصر ہے اس پر ہم آپ سے بات کریں گے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے عہدے کا چارج چھوڑا ہے, اور انہوں نے جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ رک جائے گی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ جاری رہی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ MQM یہ چاہتی ہے کہ میں چلا جاؤں اور مجھے نکالنے کے لیے ساری ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, لیکن آج بھی کراچی میں 3 لوگ مارے گئے جس میں MQM کے کارکن جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, اور کل بھی کراچی میں MQM حقیقی کے 2 سینئر عہدیداروں کو مار دیا گیا, اور اس کی وجہ سے کراچی میں کافی کشیدگی جاری ہے. ہم نے آج اس پروگرام کے لیے MQM کو خاص طور پر دعوت دی تھی, لیکن ان میں سے کسی نے بھی آنے سے انکار کر دیا اس پروگرام میں, اور ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو آج رپورٹ شائع ہوئی ہے اخبارات میں, اور انصار عباسی صاحب نے وہ رپورٹ شائع کی ہے, اس رپورٹ کی وجہ سے MQM جو ہے وہ اپنی حکمت عملی پر غور کر رہی ہے, اس لیے وہ میڈیا پر آنے سے گریزاں ہے. اور دیکھیں گے کہ اس میں کیونکہ سب سے جو زیادہ گرفتار لوگ ہیں ٹارگٹ کلرز, ان کا تعلق اس رپورٹ کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق MQM سے ہے. 14 لوگ ہیں, MQM حقیقی سے 3 لوگوں کا تعلق ہے, لشکر جنگوی سے 5 لوگوں کا تعلق ہے, سپاہ صحابہ پاکستان سے 2 کا, ANP سے 1 کا, اور سپاہی محمد سے 1 کا. ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ سلائیڈز دکھانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اس رپورٹ کی کچھ تفصیلات جو ہمارے پاس موجود ہے, اور اس میں آپ کو دکھائیں گے یہ جو نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں جن کا تعلق ہے. حبیب الرحمان ولد مجید الرحمان MQM سے ان کا تعلق ہے, مراد اختر ولد منہاج الدین صدیقی MQM سے, سلطان ولد محمد سلمان MQM, جمال عبد الناصر کمانڈو MQM, اور یہ جو کمانڈو صاحب ہیں یہ ایک MNA ہیں آصف حسنین صاحب. اس رپورٹ کے مطابق, اس انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق آصف حسنین صاحب کے یہ گارڈ ہیں جمال عبد الناصر کمانڈو جو ہیں. ان کے بعد ہیں طاہر علی توپچی MQM سے ان کا تعلق ہے, عمران عرف لمبا ولد محبوب علی MQM سے ان کا تعلق ہے, شارق نفیس شہری ولد محمد نفیس شیخ MQM, عاطف رشید گھوڑا ولد عبدالرشید. یہ بریکٹ میں جو ہیں یہ ان کے نام ہیں جو ان کو دیے ہوئے ہیں ایلیس ان کا. عاطف رشید, جی نیکسٹ. اکرم عرف اکو ولد حبیب اللہ MQM سے ان کا تعلق ہے, انس بن ہارون ولد ہارون رشید MQM سے ان کا تعلق ہے, سید ابو عرفان عرفی ولد سید ابو اسد MQM, محمد اشتیاق سلمان پولیس والا MQM, محمد یاسین ولد عبدالحق MQM, رضوان محمود خالد چیمبر ولد محمود خان MQM, وسیم احمد عرف بارودی ولد سمیع اللہ لشکر جنگوی,
محمد عبداللہ تیمور ولد محمد ریاض شاہد لشکر جنگوی، حافظ اخلاق ولد پرویز اختر لشکر جنگوی، نسیم حیدر عرف فرعون ولد غلام حیدر لشکر جنگوی، آصف رشید دمبا ولد ہارون رشید لشکر جنگوی، ناصر قادری ولد عبد القدیر سپاہی صحابہ پاکستان، محمد شعیب ولد محمد علی سپاہی صحابہ پاکستان، مقبول حسین عرف مقبولہ ولد علی حسن ایم کیم حقیقی، اظہر علی عرف انکل بابو ولد عبد الرحمان ایم کیم حقیقی، عبد العزیز انصاری ولد عبد النصیر انصاری ایم کیم حقیقی، سید علی مہدی سلمان ولد سید جعفر علی سپاہی محمد، مشہور نواز عرف مشہوری ولد انور خان عوامی نیشنل پارٹی۔ تو ناظرین، یہ جو آپ نے دیکھے نام تمام سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس میں اس کی وجہ کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کراچی کی جو صورتحال ہے، اور اتنے عرصے سے جو اخبارات میں اور مختلف میڈیا پہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن میڈیا کے بہت سارے چینلز اس بات کو ڈسکس نہیں کرتے کہ کراچی میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق اس میں جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سب سے بڑا انچارج ہے اس کا نام عدیل آغا ہے، اور اس کے نیچے جو ہیں وہ محمد اشتیاق لیڈر ہے، اور اس کے بعد لیاقت آباد میں ایک ٹیم ہے، ایک لانڈی سیکٹر میں ٹیم ہے، ایک اورنگی سیکٹر میں ٹیم ہے، ایک کورنگی سیکٹر میں ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کا ایک گینگ ہے جو جنوبی افریقہ سے آتا ہے، یہاں پہ وارداتیں کر کے واپس چلا جاتا ہے، اور لندن میں ایک صاحب ہیں وہ بھی اس گروہ کو ہینڈل کرتے ہیں، اور کراچی میں بھی اس رپورٹ کے مطابق ایک صاحب ہیں جو اشتیاق صاحب کو انہوں نے کافی کور دیا ہے۔ بہت ہی جو دل دہلا دینے والی یہ رپورٹ ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے سالوں سے یہ کراچی میں ہو رہا ہے سب کچھ، اتنی تفصیلات موجود ہیں، پھر بھی پاکستان کی تمام حکومتیں، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اس پر عمل کرنے سے قاصر کیوں ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انصار عباسی صاحب جو ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دی نیوز کے، انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی ہے، اور سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور کراچی سے میں جوائن کیا ہے شرجیل انعام میمن صاحب نے جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور سینیٹر زاہد خان صاحب سیکرٹری اطلاعات عوامی نیشنل پارٹی، وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے ایم کیو ایم کو بھی دعوت دی تھی اس پروگرام میں شرکت کی، لیکن انہوں نے اس پروگرام میں شرکت سے انکار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم میڈیا پر نہیں آئیں گے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ایم کیو ایم کا کوئی ایم این اے یا سینیٹر یا ان کا کوئی رہنما میڈیا پر اویئر نہیں ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں ہم نہیں جانتے۔